ایک بھائی نے کہا کہ آج کل یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کا جھوٹ ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو ایسے شخص کے جہنمی ہونے میں اس وقت تک کوئی شبہ نہیں کہ جب تک وہ اس پہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اس طرح بھیجنا اور اس پہ خوش ہونا کہ میں نے بھیجی تھی، اتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے کر دیا، یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ مقام فکر ہے، یہ خوف کا وقت ہے، ڈر جانے کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ کے گناہ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا، جہاں جہاں پہنچے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ۔ اتنا بڑا گناہ، ایک سنتا تو کم گناہ تھا، دو کے پاس پہنچا زیادہ گناہ، تین کے پاس زیادہ گناہ، لاکھوں کے پاس پہنچا۔ اب میدان محشر میں اس گناہ کو جو آپ نے پھیلایا اور عام کیا، اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا۔ تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوڑے پڑیں، آپ کے تھپڑ پڑیں، آپ کو بے عزت کیا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے اور آپ خوش ہو رہے ہوں، تو دیکھنے والے کیا لفظ آپ کے لیے کہیں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ میں یہاں پہ اس کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں، نہیں سن رہے تو ان تک آپ پہنچا دیجئے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں، اس سے کوئی جنت وغیرہ واجب نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ قرآن میں ساری تعلیمات موجود ہے، جنت کا راستہ بتایا گیا، حدیث میں موجود ہے، اکابرین کی کتابوں میں موجود ہے، ہم علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ روٹ بہت لمبا ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اس میں ذاتی مفادات کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے شارٹ کٹ، ایک لفظ کہیں جنت مل جائے، ایک مبارکباد دیں جنت مل جائے، اتنی آسان ہو گئی ہے جنت۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ صبح سے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو گھر میں آتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، بعض اوقات آپ گالی تک سنتے ہیں، برا بھلا سنتے ہیں، اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، لیکن بہرحال سننا پڑتا ہے، باس کی بھی سننی پڑتی ہے اور افسر کی بھی سننی پڑتی ہے اور مل کے مالک کی بھی سننی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ایک سیلری ملتی ہے جس سے آپ کا مہینے میں گزارا ہوتا۔ اس کے لیے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح کے شارٹ کٹس کی طرف بالکل نہ جائیں۔ ایک پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔